نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو التزام کے ساتھ پڑھا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو۔ تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بالترتیب نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے بارے میں آگاہی اور معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور وہ آگاہی بھی اور معلومات بھی اس مشرب سے حاصل کر رہے ہیں کہ جس مشرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے مشرب قرار دیا ہے، یعنی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہر مسلمان کے لیے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہر اس مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مشرب اور کوئی مرجع ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مرجع نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام مراجع جو ہے اور باقی جتنے بھی صاحبان فضیلت ہیں، ان کو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ہمارے تک کوئی چیز پہنچے تو پھر اس چیز کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ الشیخ عبدالعزیز محمد السلمان، ان کی جو کتاب ہے اتحاف المسلمین، یعنی مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر جس ترتیب کے ساتھ نمازوں کے اوقات یا نمازوں کے باقی جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تو ہم اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں، یہ انمول موتی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ثم یلی وقت الظہر صلاۃ العصر، پھر زور کا وقت جو ہے یہ عصر کی نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یوں ہی زور کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، من غیر فصل بینہما، ان دونوں کے درمیان بغیر کسی فاصلے کے، یعنی یوں ہی زور کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اکمال پذیر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَمِرُ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ، اور اس کا جو پسندیدہ اور محبوب وقت ہے، یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہے اور اللہ کو محبوب ہے، اس لحاظ سے کہ میرے بندے اس وقت میں، اس محبوب وقت میں میرا تقرب حاصل کریں۔ وہ وقت ہے این یسیرک ذل کل شیء مثلیہ، کہ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ اس چیز سے دگنا ہو جائے، سوا ذل الزوالی وہو آخر وقتھا المختار۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یعنی جب زوال شروع ہوتا ہے تو زوال کے شروع ہونے کے وقت
جو کسی چیز کا اصل سایہ ہوتا ہے نا، اس سائے کے علاوہ اس چیز کا سایہ جو ہے جب دگنا ہو جائے، اس کا سایہ، تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت جو ہے اس تک جاری رہتا ہے، اس حد تک جاری رہتا ہے۔ اور یہ پسندیدہ اور محبوب وقت ہے، محبوب وقت، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ لأن جبریل صلی اللہ بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی فی الیوم الثانی، دوسرے دن، حین سارا ذل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا۔ وقال الوقت فیما بین ہذین، اور انہوں نے کہا کہ وقت جو نماز کا ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، الی اصفرار الشمس، سورج کے زرد ہونے تک اس نماز کا وقت جاری رہتا ہے۔ سید ثابت مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ السنہ کا جو باب ہے، کتاب الصلاۃ، اس کتاب الصلاۃ، اس باب کے اندر انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ چیز درج کی ہے کہ جب زور کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت جاری ہوتا ہے، تو یہ وقت سورج کے زرد ہونے تک جاری رہتا ہے۔ لما روا ابن عمر، اس بنا پر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قال، فرمایا، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عصر کا وقت جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے؟ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ وما بعد ذالک وقت ضرورت الی غروب الشمس، اس کے بعد جو ضرورت کا وقت ہے وہ غروب شمس تک ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے شریعت آپ سے کوئی عمل کسی مقررہ وقت میں، شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت میں تم نے یہ عمل جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے، اور پھر وہ وقت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس وقت میں وہ عمل کر کے دکھایا ہے، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے اپنا معمول وہی بنانا ہے جو شریعت کو مطلوب ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو مثلا وسعت رکھی گئی ہے اور یا اس کے وقت کو پھیلایا گیا ہے اور اس میں وسعت رکھی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر اس کو لیٹ کرتے جائیں، نہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ جان بوجھ کر، ہاں البتہ کوئی عذر بن جاتا ہے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر مجبوری کی وجہ سے اس کو جس وقت بھی وہ مجبوری ختم ہوگی تو پھر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا وقت ہے وہ اول وقت جو نماز کا ہے اس وقت کے اندر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں فتاقہ الصلاۃ فیہ اداءً، اس وقت کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز ادا ہوگی۔ اور یہ بھی سید ثابت مصری نے لکھا ہے اپنی کتاب الصلاۃ میں کہ اس کے بعد، بلکہ شیخ عاصم الحداد نے بھی
اپنی کتاب اصول فقہ پر ایک نظر، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ سید ثابت مصری نے کتاب الصلاۃ کے اندر، اور غالباً جو ہیں ابن قدامہ، علامہ ابن قدامہ نے المغنی کے اندر، کہ جو نماز فتح اس کے یعنی وقت کے گزرنے کے بعد بغیر کسی مجبوری کے وقت کے گزرنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو نماز قضا کہا جاتا ہے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے وہ نماز جان بوجھ کر جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے نماز کا اس سے جو ہے نا وہ بات اس کو تاخیر کر کے پڑھتا ہے، بعد میں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وَيَاسَمُ فَاعِلُهَا، اور اس کا فاعل گناہ گار ہوگا، تاخیر کی وجہ سے، اِلَىٰ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، بغیر کسی عذر کی۔ وَتَعْجِيلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ فِي الْحَرِّ وَالْغَيْمِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا فِي حدیث جابر المتقدم۔ فرماتے ہیں کہ جلدی عصر کی نماز کو پڑھنا، یعنی جب اس کا وقت شروع ہو جائے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کی برابر ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے وقت کے شروع ہونے کے فوراً بعد اس کو جلدی کے ساتھ جو ہے نا عصر کی نماز کو پڑھنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ افضل ہے، ہر حال میں اس طرح کرنا چاہیے، فی الحر، گرمی ہو یا بادل ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو، تو عصر کی نماز جو ہے وہ اس کے مقررہ وقت ہی میں پڑھنی ہے۔ وَلِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ، اور جو کچھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، یہاں ذرا بات جو ہے نا یہ مزید کھلے گی اور واضح ہوگی، یصلی العصر والشمس حیۃ، نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور سورج ابھی روشن ہوتا تھا۔ فیذهب الظاہر الی الاوالی، جانے والا جو ہے نا مدینے کے باہر جو آس پاس کے جو علاقے ہیں جن کو اوالی بولا جاتا تھا، وہ ان تک جاتا تھا، فیاتیہم، اور پھر وہ واپس آ جاتا تھا، والشمس مرتفعۃ، اور سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ اس کو جماعت نے روایت کیا ہے، یعنی محدثین کی اجتماعت نے، الا ترمذی، مگر ترمذی نے اس کو روایت نہیں کیا۔ آگے جو ہے نا اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جو حدیث لے کر آئے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اوالی کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کے باہر علاقہ تھا جس کی مسافت 3 امیال، 3 میل بڑھتی تھی، اور نحوہ ہی ہے اس طرح۔ اور اسی طرح امام محمد نے اور ابو داود نے روایت کیا ہے معنی ذالک، اسی معنی میں، وان انس قال صلی بنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّن بنی سلمہ، بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا، یعنی عصر کی نماز کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما نريد ان ننحر جزورا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اونٹ ذبح کریں، وَإِنَّا نُحِبُّ أَن تَحْضُرَهَا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت موجود ہوں۔ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فانطلقا، آپ چلے اور ہم آپ کے ساتھ چلے، فوجدنا الجزور، ہم نے اس اونٹ کو پایا، لم تنہر، جو ابھی تک اس کو نہر نہیں کیا گیا تھا، فنہرت، تو میں نے اس کو، فنہرت، پھر اس اونٹ کو جو ہے نا وہ نہر کیا گیا، ثم قطعت، پھر اس کو کاٹا گیا، ثم طبخ منہا، پھر اس میں سے گوشت پکایا گیا، ثم اکلنا قبل ان تغیب الشمس، پھر ہم نے جو ہے نا اس اونٹ کے گوشت کو سورج کے غائب ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے کھا بھی لیا۔ یعنی عصر کے درمیان اور شام کے درمیان اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ایک اونٹ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں حضرت انس، اس کو ہم نے نہر کیا اور پھر اس کو کاٹا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، اتنا جو ہے نا وقفہ درمیان میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو ہے نا بالکل اس جو ہے نا
اس حد تک نماز کو لیٹ کرنا یا اس کو تاخیر سے پڑھنا کہ سورج کی جو ہے نا وہ جو چمک ہوتی ہے وہ چمک ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا ایک خط نہج البلاغہ کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ یہ جو نہج البلاغہ ہے اس کے اندر اگرچہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ اختلافی ہیں اور جن کے اوپر جو ہے نا ہمیں اہل سنت کو جو ہے نا وہ تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور بڑی قیمتی چیزیں ہیں وہ، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو خطبے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے رسالت کے مقاصد کے بارے میں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، ایسے ایسے خطبے ہیں کہ جن کو اگر انسان بنظر غائب پڑھے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس قدر علمیت کے ساتھ انہوں نے نا یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مسائل کے اوپر بڑا عبور حاصل تھا، وہ فرماتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں اپنے ایک گورنر کو، ایک عامل کو، کہ لوگوں کو عصر کی نماز پڑھاؤ جس کے بعد کم از کم 6 میل کا سفر پیدل کیا جا سکے، شام اور عصر کے درمیان اتنا فرق ہونا چاہیے، 6 میل کا سفر کیا جا سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے یہ مسئلہ جو ہے نا، مثلا صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے، درمیان والی نماز کون سی نماز ہے، تو یہ مسئلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حل کر دیا ہے اور بڑے ہی واضح انداز میں انہوں نے حل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں وصلاۃ العصر ہی صلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے، عصر کی نماز۔ بعض جو ہے نا وہ صبح کی نماز کو بناتے ہیں، مختلف اقوال ہیں، بعض صبح کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ بناتے ہیں، یعنی کہ وہ عصر اور ظہر کی نماز کو ایک طرف کرتے ہیں اور شام کی اور عشاء کی نماز کو ایک طرف کرتے ہیں، اور پھر صبح کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیتے ہیں، بعض ظہر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وصلاۃ العصر ہی الصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ والدلیل علی ذالک ما ورد، یہ تو لکھا ہے نا، یہ الفاظ لکھے ہیں شیخ عبدالعزیز محمد السلمان نے، وہ کہتے ہیں والدلیل علی ذالک، اس کی دلیل جو ہے ما ورد عن علی علیہ السلام، یہ الفاظ ہیں ان کے، عن علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام سے جو کچھ وارد ہوا ہے اس بارے میں، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاحزاب، جنگ احزاب کے دن، مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، جس طرح کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا، حتیٰ غابت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی یہ غابت الشمس کا یہ جو قرینہ ہے، یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو قرار دیا ہے۔ اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہے جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عصر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو مختار وقت ہے، محبوب وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے، وہ 2 مثل تک جاری رہتا ہے، 2 مثل تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت میں نماز پڑھیں جو وقت اللہ وحدہ لا شریک کو محبوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔